الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے سورۃ البقرہ 284 سے لے کر 286، تو 3 آیات ہیں، تو اس میں آخری آیت جو ہے اسے خواتم سورۃ البقرہ، تو پہلی ایک آیت سے فارغ ہوتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ سے پہلے اللہ کا جو نام ہے یہ بھی کمال کا نام ہے، تو اس کے تعلق سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب چونکہ آپ کے پاس اگر اردو پرنٹ ہوگا تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ دیکھیے یہاں اللہ کتنی دفعہ آ رہا ہے، اللہ 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 باللہ، اور پورے صفحے میں اللہ، مگر یہ جو للہ جو ہے اس پہ 2 شد ہے۔ شد بولو تو ہمارے یہاں تشدید، اب آپ کے مصحف میں نہیں ہوگا، 2 تشدید ہے۔ ہاں آپ کے یہاں بھی 2 تشدید ہے۔ ہاں عربی پرنٹ ہے، تو آپ کا عربی پرنٹ ہے تو صحیح ہے۔ اچھا اب اس پر 2 تشدید کیوں، اور باقی اچھا آپ کے بھی 2 تشدید ہے؟ نہیں عربی پرنٹ میں 2 تشدید ہے، ہاں چونکہ یہ اردو پرنٹ ہے۔ اردو پرنٹ میں آپ کو صرف احسن البیان میں ملے گی 2 تشدید، مجمع ملک سے جو شائع ہوا ہے وہی میں نے جو آپ کو بس نظر نہیں آ رہا تھا، باقی میں نے سب قرآن شریف تلاش کیے، اپنے قراء جو ہیں وہ اس چیز کو سمجھ نہیں سکے، تو 1 تشدید ملے گی۔ تو اب ہمیں یہاں دیکھنا ہے کہ یہ یہاں کے قراء نے یعنی عربی قراء نے جو چلا رہا ہے مصحف، تو 2 تشدید کیوں دی اسے سمجھنا ہے۔ بھائی دیکھیے آپ پڑھیں للہ، تو 4 لام تو نہیں ہوئے نا، اگر 2 تشدید ہے اس کا مطلب ایک لام پہ 2 تشدید تو 2، دوسرے لام پہ تشدید تو 2، تو 4 لام تو نہیں ہو رہے ہیں۔ دیکھیے لل 2 ہو گئے، لا 3 ہی ہوئے، تو یہ میں سمجھا۔ اچھا اب آگے جائیے، کئی جگہ پر آپ کو آئے گا اسی طریقے سے، مگر وہاں پر بھی ڈبل تشدید نہیں ہے۔ اچھا آمن الرسول والی آیت دیکھیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون کل آمن باللہ، یہاں پر بھی ایک ہی تشدید ہے، تو اس کو سمجھیں، بہت آسان ہے جو میرے درس میں ہے۔ دیکھیے واللہ بما تعملون علیم، لیکن ہم رکنا نہیں چاہتے، تو کیا پڑھیں گے؟ بما تعملون علیم، ہے نا؟ اب علیم یعنی کیا؟ میم نون پیش من، نون آیا نا تلفظ کے اندر، تو ابھی علیم نون کا لام میں ادغام ہوتا ہے، من لدن کا، نہ کہ من لدن کا، اور من یعمل تو لام میں ادغام ہوتا ہے نون کا۔ اب نون کا ادغام کیسے کرو گے؟ میم کا ادغام نہیں کرنا ہے ہمیں، نون کا، تو علیمونی نون کو زیر لگا دیے۔ اب دیکھیے علیمونل ایک لام، لل تو لل 2 ہوئے نا، اور لاہ للہ، تو یہ علیمونل اور پھر للہ 4 ہو گئے، اب ہوئے نا 4۔ تو میں نے کہا آج بتا دوں آپ کو کہ ڈبل تشدید کیوں، یہ کوئی غلطی سے نہیں ہوئی ہے بلکہ لگا دی گئی ہے، اور کئی ایسے نشانات ہیں لیکن ہم بہت کم بتاتے ہیں، چونکہ اس آہستہ آہستہ ہم چاہتے ہیں کہ گرامر سے واقفیت ہو۔ تو اب اس کا ترجمہ تو مطلب یہ سمجھ میں آ گیا کہ علیم للہ نے 2 تشدید یعنی 4 لام ہوئے۔ اللہ ہی کے لیے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض 2 بارہ جو کچھ ہاں زمین میں ہے،
ابھی کہ اگر انسان ایک ترجمہ کرے آسمان و زمین میں جو کچھ ہے، مگر نہیں، یہاں ڈبل ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے یا زمینوں میں ہے، سب اللہ ہی کے لیے ہے. یہ ایک جملہ ہوا. اب دوسرا، اگر تمہارے من میں، جی میں، نفس یعنی تمہارے جی میں، دلوں میں جو کچھ بھی ہے اس کا تم اظہار کرو یا اس کو چھپاؤ، اظہار نہ کرو. اللہ تعالیٰ حساب، محاسبہ، یحاسبکم، تو محاسبہ میں دو ضروری ہے نا، حساب کرے گا. اب تیسرا جملہ ہے، جسے چاہے بخش دے گا، جسے چاہے عذاب دے گا، اور اس پر اللہ تعالیٰ قادر، ہر چیز پر. تو پہلا جملہ یہ ہے کہ جب ہر چیز آسمان و زمین میں ہے، وہ کیا؟ آسمان، زمین، درخت، سمندر، پہاڑ، ندی، دریا، سب، انسان، جن، سب اللہ کا ہی ہے. اب بہت بڑا کلمہ ہے یہ. جب سبھی اللہ کا ہے تو پھر آپ کسی کو اپنا معبود کیسے بناتے ہیں؟ یہ سوال ہے نا، کوئی معمولی بات نہیں ہے. سب کچھ اللہ کا ہے. اب پتھروں کی پوجا شروع کر دی، درختوں کی پوجا شروع کر دی، یہ تو سب اللہ کا ہے. ایک چیز یہ، یا انسانوں کی پوجا شروع کر دی، جناتوں کی شروع کر دی، جیسے کہ کرتے تھے پہلے، آج بھی کرتے ہیں، یہ تو سب اللہ کا ہے. ایک مطلب اس کا یہ. دوسرا مطلب یہ کہ جب سب کچھ اللہ کا ہے تو حقیقی حق کے تصرف اللہ کا ہی ہے. حق کے تصرف سمجھتے ہیں جیسے کہ آپ کے پاس لاکھوں روپیہ ہے، آپ کا ہے. آپ کے پڑوسی کا اس پر حق نہیں تو آپ کا ہے. لیکن ہمارا جو حق کے تصرف ہے کھلا ہوا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا بغیر قید کے ہے. ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس لاکھوں روپے کہاں خرچ کریں گے؟ پہلے تو کمائیں گے کہاں سے؟ کسی اور کا تو نہیں ہے. تو ہم تو تصرف کھلا ہوا نہیں رکھتے. ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی کہاں اجازت ملتی، کہاں اجازت نہیں ملتی. تو مطلب یہ کہ پورا حق کے تصرف اللہ کا ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے. اب رہا سوال، یہ جب معاملات ہیں تو ظاہر ہے کہ صحابہ پریشان ہوئے نا. کس سے پریشان ہوئے؟ دیکھیں، اگر تم اپنے جی میں جو ہے اس کا اظہار کرو یا پوشیدہ رکھو. یہ آیت جب نازل ہوئی تو پہلے مطلب کیا اس کا؟ یعنی ایک انسان نے ایک ارادہ کیا نیکی کا، خیرات کا، یا کہ نماز جمعہ تو جاتے ہیں، کچھ لوگ نہیں جاتے، انہیں ارادہ کیا کہ آج سے ہم یہ شروع کریں گے، یا برائی کا. تو یا تو اظہار کرتا ہے یا اظہار نہیں کرتا. تو من میں بھی اظہار کرے، اگر برائی کا اس نے اظہار کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا. محاسبہ ہوگا نا کہ آپ نے ایسا کیوں سوچا، غلط کام، شرک کا، زنا کا، جو بھی ہے. تو چاہے ظاہر کرو یا اظہار کرو یا نہ کرو. اور اظہار کرنا آپ جانتے ہیں، زبان سے کہہ دے، ساتھیوں کو جمع کرے، پکا ارادہ کر لیا اس نے. اور ایک ہی پوشیدہ طور پر وہ ارادہ کر رہا ہے، اب سوچتا رہا 6 مہینے، 7 مہینے، سال بھر، پھر اس پر عمل پیرا ہو جاتا ہے، تو اب اللہ حساب لے گا. تو اس آیت سے صحابہ کرام، ظاہر ہے کہ دل میں تو ہر ایک کی باتیں آتی ہے نا. کئی چیزیں ایسی ہیں کہ وہ مجاز رکھتا ہے، مگر سوال یہ آتا ہے کہ وہ مجاز یعنی جائز، لیکن کسی غیر کی بیوی کو یہ سمجھنا کہ وہ میرے رشتے میں آئی، یہ تو جائز نہیں ہے. تو ایسے کئی چیزیں ہیں، مثال دینے کی ضرورت نہیں. ہمارے دل میں بھی آتے ہیں، صحابہ کے جب دل میں آتی تو ہم انکار تو نہیں کر سکتے نا، کیا کیا خیالات آتے ہیں. تو پھر ان کے جواب میں یہ فقرہ نازل ہوا. فقرہ یعنی یہ جملہ، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. کہ آپ جو ہیں اللہ تعالیٰ جسے چاہیں بخش دیں گے، جس پر چاہیں عذاب دیں گے. اللہ تعالیٰ اس پر ہر چیز پر قادر ہے، یعنی کسی کو بخش دے، کسی کو عذاب دے. مگر ابھی اسے سمجھنا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی ارادہ کرتا ہے نیکی کرنے کا اور اس نے نہیں کیا، بھائی صبح اٹھ کے روزہ رکھنا ہے، نہیں کیا تو ایک نیکی لکھ دی جائے گی. لیکن کسی نے ارادہ کیا کہ برائی کرنے کا، کل فلاں جا کے غلط کام کرنا ہے، مگر نہیں گیا تو کچھ نہیں لکھا جاتا. یہ اللہ کا کرم، لیکن اللہ جانتا ہے. یہ حدیث شریفی. لیکن اب سوال آتا ہے کہ مغفرت، تو جو لوگ جانتے ہیں میرے دروس میں کہ مغفرت کے معنی کیا ہوتے ہیں، بہت فرق ہے. ابھی آخری آیت میں بھی ہم پہنچیں گے، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اور اس کے پہلے بھی ہو چکا ہے. تو جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے. تو مغفرت کیا چیز ہے؟ مغفرت کسی چیز کی کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، وہ تو اللہ ہی ہے.
یعنی ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تو ذنوب جو ہیں کبائر یہ ہمارے بس کی بات نہیں، جیسے کہ نمازوں کا چھوڑنا، تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے بخش، تمہارے خیالات جس کا تم نے اظہار کیا، جو عمل کیا، تو جسے چاہے بخش دے گا، جسے چاہے کیا عذاب دے گا۔ تو بخش کے مقابلے میں عذاب آیا ہے تو کسے بخش دے گا؟ سوال یہ آتا ہے نا۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں مقید نہیں، شرط کے ساتھ نہیں، ہمارے ساتھ شرط ہے پہلی، ان یشاء اللہ، اگر اللہ چاہے، ہے نا، ہم کہتے ہیں نا۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ کسے معاف کریں گے؟ جسے معافی مانگنے کے وسائل فراہم ہوئے، وسائل یعنی مواقع، یعنی کہ انسان شرک کر رہا ہے، اسے معلوم ہوا کہ معافی مانگنا چاہے، اب اس نے معافی مانگا، اللہ اسے معاف کر دیں گے۔ اور عذاب کسے دیں گے؟ ظاہر ہے کہ کئی مواقع ملے، لوگوں نے سمجھایا، نصیحت کی، اس نے معافی نہیں مانگی تو اسے عذاب دیں گے۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کل قیامت کے دن کہ یہ تو مشرک تھا، یہ تو گنہگار تھا، کیونکہ ہم نہیں جانتے اسے کب مواقع ملے اور کب اس نے معافی مانگی، ہم نہیں جانتے نا، چونکہ ہم انسان کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جسے چاہے وہ معاف کر دے، جسے چاہے عذاب دے۔ اور مزید یہ مغفرت کے بارے میں ہم آخری آیت میں جو آ رہا ہے تو وہاں بتائیں گے فرق کیا ہے، یعنی مغفرت میں، معافی میں اور سیئات میں۔ اب یہ آخری دو آیتیں شروع ہو رہی ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ خواتیم سورۃ البقرہ، یعنی سورہ بقرہ کو ختم کرنے والی۔ سب سے پہلی جو حدیث اس میں یہ ہے صحیح مسلم کی کہ جو آخری آیتیں ہیں یہ خاص خزانے سے ملی ہیں اور اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی یہ دو آیتیں۔ تو اہمیت ہے اس کی، اب خزانے سے ملی تو ظاہر ہے کہ جب آپ گئے تھے معراج اس وقت ملی ہے۔ اچھا، دوسری حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دو آیتیں جس نے رات کو پڑھ لی، یعنی رات کو سونے سے پہلے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس بسترے پر جائیں، نہیں، رات کو مغرب سے لے کر کبھی بھی پڑھ لیں، مغرب سے رات شروع ہو جاتی ہے، تو یہ اس کے لیے کافی ہے۔ مطلب ہے کہ کتنا امن و امان ہے، دو آیات ہیں۔ اچھا، اب حدیث ہے کہ معراج، شب معراج بہت مشہور ہے، جو چیزیں ملی لوگ اس سے، اس کا تصور ان میں نہیں ہے، تو یہ دو آیت وہاں ملی ہے۔ اور نماز ملی، آپ جانتے ہیں۔ تیسری چیز ملی ہے کہ جو شرک سے پاک ہو کر آئے، شرک کی آلودگی سے پاک ہو، اس کے لیے معافی۔ تو ظاہر ہے کہ انسان کوشش کرے، یہ بہت اہم حدیث ہے اس کے تعلق سے، تو ہم اس کا مطالعہ کریں گے کہ کس کے، جسے کہتے ہیں خواتین سورۃ البقرہ۔ اچھا، اب یہ تو دوسرا موضوع ہے، تو اس کے درس کے بعد ہوگا۔ یہ آیات جو ہیں، یہ جو رقیہ پڑھتے ہیں نا، رقیہ شریعہ، وہ بھی ان آیت کو پڑھتے ہیں، وہ تو بڑا ورد ہے، وہ بڑی کتاب چھپی ہوئی ہے۔ تو انشاءاللہ درس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے مختصر ورد جو رہے گا، تو وہ انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ تو آپ تلاوت کرتے ہیں آخر خواتین سورۃ البقرہ کی۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ آمن الرسول، آمنو تو رسول ایمان لایا، بما کس پر، جو اس کی طرف اتارا گیا اس کے رب کی جانب سے، یعنی دین قرآن، پہلے وہ خود ایمان لائے۔ والمؤمنون، تو مومنین کا بھی ذکر آیا، اگر ہم ایمان لائے ہیں تو سچا پکا۔ دیکھیں پھر کلن، سارے کے سارے، تو اس میں سب آ گئے، درخت، چرند پرند، سب ایمان لائے اللہ پر، اور مومنین بھی، رسول سب، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر۔ اب یہاں جو ذکر ہے یہ تو ہم بچپن سے یاد کرتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، تو اس میں صرف یہ چیز بتانا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کا ذکر ہے، پھر رسول کا ذکر نہیں ہے،
اس نقطے کو، یہ بہت اہم نقطہ ہے، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن یہاں تفصیل بتائی جا رہی ہے، چونکہ ایمان لانا اللہ پر، اس کے بعد آخری رسول ہیں، یہ عملی چیز ہے، لیکن پھر ایمان جو ہے آپ رسول پر لائیں گے تو رسول سے پہلے فرشتے، چونکہ وہ چیز آئی کیسے، بھائی رسول تک جو اتارا گیا وہ کس کے ذریعے سے آیا، فرشتوں کے، تو سب سے پہلے اللہ کے بعد ذکر کس کا ہو رہا ہے، فرشتوں کا، کیونکہ فرشتہ ایک ایسی مخلوق ہے بحیثیت مخلوق نبیوں کے ساتھ شریک ہے، یا انسان کہیں انسانوں کے ساتھ شریک ہے بحیثیت مخلوق، اور پھر وہ نور سے بنے تو اللہ تعالیٰ کا کلام وہ براہ راست برداشت کرتے ہیں، سامنے رہتے ہیں، تو یہ چیزیں مشترک ان میں، تو اللہ کا کلام انسانوں تک پہنچاتے ہیں، ورنہ انسان کیسے کلام حاصل کرے، یہ وہ اور بات ہے، موسیٰ سے جو کلام کیا وہ تو وہاں پر ہے، یکلم اللہ، وہ اور چیز ہے، لیکن یہ کہ پورا دین، سچا دین تو اس وجہ سے فرشتوں کا پہلے ذکر ہوا ہے۔ اب وہ کیا لاتے ہیں، کتب، دیکھیں سلسلہ کیسے چلا، پہلے وہ کیا لاتے ہیں، جب اقرا بسم اللہ ہے تو وہ بھی کتاب کا ایک حصہ ہے نا، اس وجہ سے کہا گیا، تو پہلے کتابوں پر اور پھر رسولوں پر، تو چونکہ رسول کتابیں لائے اور لانے کا ذریعہ فرشتے بنے، تو اس طریقے سے چل رہا ہے۔ باقی اب تو ظاہر ہے کہ جو بھی اس وقت ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آئے تو آپ پر ایمان لانا ضروری ہوا، اس لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ورنہ اس کے پہلے جو موسیٰ پر ایمان لائے علیہ السلام وہ مومن تھے، جو عیسیٰ ابن مریم پر ایمان لائے مومن تھے۔ اب یہ چیز جو ہے لا نفرق بین احد من رسولہ، اب سارے رسولوں پر ایمان لائے، ان میں کوئی تفریق نہیں، یہ چیز پہلے بھی آ چکے ہیں، پہلے ہی رکوع میں یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہی چیز ہے، الفاظ مختلف ہیں، چونکہ یہود نے جس چیز کا انتظار کر رہے تھے اس سے حق و سچ پایا اور مخالفت کی، تو ہم مخالفت نہیں، تفریق بھی نہیں بیان کرتے، چونکہ دیکھیں مسلمان، دیکھیں کتنے یہ لوگ بدتمیزی کرتے ہیں ہمارے رسول کے ساتھ، لیکن مسلمان ان کے بڑوں کے ساتھ کبھی گستاخی نہیں کرتے۔ دیکھیے کتنے مسیحیوں نے کارٹون بنائے، لیکن مسلمان نہیں بناتے، چونکہ سب رسول ہیں، ہم احترام کرتے ہیں، بلکہ یہ بھی حکم ہے، کلام پاک کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، کہ ان کے جو باطل معبود ہیں ان کی بھی تم برائی مت کرو۔ چنانچہ دیکھیں کوئی مسلم ہے کبھی باطل معبودوں کی برائی نہیں کرتا، صرف یہ بتاتا ہے کہ اللہ ہی ہے، اس کا کسی کو شریک مت کرو، مگر یہ کہ دنیا ہے، چونکہ دنیا کا شیطان لگا ہوا ہے، شیطان انہیں ان کے اس عمل کو خوشنما کر کے بتاتا ہے، اور اس طریقے سے گمراہ ہوتے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال اب دیکھیے وقالوا سمعنا واطعنا، یہ جو بھی مومن ہو، بھائی اس وقت تو صحابہ کرام تھے، انہوں نے کہا کہ سمعنا واطعنا، اس کے مقابلے میں یہودیوں نے کیا کہا تھا، جب کوہ طور کو لیا گیا تھا اٹھا، سمعنا وعصینا، یہ ہے فرق، عصینا یعنی ہم نے نافرمانی کی۔ تو یہ مومنین کے نصیب میں یہ ہے، رسول کی اطاعت اور صحیح کلمات، اور اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا۔ اب ظاہر ہے کہ جو اچھی چیز ہوگی اس کی مخالفت تو زیادہ ہوگی، اسی لیے مخالفت ہو رہی ہے۔ غفرانک ربنا و الیک المصیر، غفرانک یہ جو ہے نا یغفرو، اس کا مصدر ہے کہ تیری بخشش، اور یہ اللہ ہی کر سکتا ہے، مطلب ہے کہ ہمیں علم نہیں، کیونکہ ہم لوگ کتنے بھی جاننے کی کوشش کریں، چونکہ ہم نے جو بچپن سے پڑھا ہے اس میں کئی غلط چیزیں ہیں، پڑھتے پڑھتے سمجھ میں آتا ہے ارے یہ تو وہ دماغ میں کیا سے محفوظ ہو گئے نا، اب ہمیں اس کی خبر ہی نہیں، جبکہ وہ ذنوب میں ہے، اب کیا کیا جائے، تو غفرانک، تو یقیناً جو چیز جس کے وسائل ہم تک نہیں پہنچے یا معلومات ہمیں نہیں پہنچی، جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں بچپن میں ہمارے یہاں کیا دین تھا، ہم نے دیکھا ہے، دین ہمارے یہاں یہی تھا، محرم سے پلیٹ میں روٹ ملیدہ لے لو چلو، یہ دین تھا، کچھ معلوم ہی نہیں دوسرا، اور پھر اس بستی کے جو عرس آئے گا نا تو وہاں نیاز شیرنی کھانے کے لیے چلے گا، کچھ پتہ ہی نہیں، اور مسجد میں جا کے نمازیں پڑھو، اور نماز کے بعد پھر وہی الفاتحہ، یہ دین جب آنکھیں کھولی،
اب ہمارے لیے کرشمہ ہدایت کون بنا؟ جب پڑھنے گئے، جب قرآن شریف پڑھتے رہے تو اس میں ملا کہ یہ شرک تو پتہ چلا. تو اسی لیے کئی چیزیں ایسی ہیں ہم لوگوں میں، ہمارے علماء میں بھی ہیں، چونکہ وہ چلی آ رہی ہیں. اس لیے ہمیں یہ دعا غفرانک، اب جب صحابہ کو سکھایا گیا تو ہم کون ہوتے ہیں؟ بہت اہم دعا ہے. غفرانک ربنا وإلیک المصیر. اور یہی ہے یغفروا. اب لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یغفروا لمن یشاء نے کیا اللہ تعالیٰ بغیر عدل و انصاف کے جسے چاہے معاف کر دیں گے؟ تو یہ ہے. بتائیے ہم لوگ ایسے ہیں نا، یعنی کوئی فرق نہیں، چاہے عالم ہو چاہے بڑے سے بڑا عالم ہو، کوئی فرق نہیں. کئی چیزیں ایسی ہیں اسے اس کی خبر نہیں، تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اسے خبر نہیں ہوئی. اب رہا سوال کہ جو ضد کرتا ہے قرآن اور احادیث صحیحہ کے سامنے، اس کی گرفت ہوگی. اگر وہ کہہ دے کہ نہیں یہ تو ہمارے باپ دادا صحیح سمجھیں، تو کس کا فالو کر رہا ہے؟ تو شیطان کا. اچھا، اب یہاں ایک چیز میں آپ کو اور بتلانا چاہتا ہوں. آپ سنتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ فرقہ ہے نا، سنتے ہیں نا فرقہ. بہت سارے ہیں بھائی، یہ کہ فرقہ جنت میں جائے گا، باقی تو اس فرقے کی ہمیں کوئی شناخت ہے؟ نہیں شناخت ہے. بھائی جس طرح جنات کس پہ سوار ہوتا ہے یا جادو ہوتا ہے ہم پہچاننے ہیں، تو فرقوں کی بھی پہچاننی ہے ہمیں. ایک ایسا لوگوں میں تصور ہو گیا ہے کہ یہ جو جماعت ہیں ان کو فرقے کے نام سے شمار کرتے ہیں. بھائی شیعہ کے معنی فرقہ ہوتے ہیں، شیعہ کے معنی فرقہ ہوتے ہیں. شیعہ یعنی الگ ہو گیا، ایک جماعت فرقہ. تو میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ کتابوں میں آپ کو معتزلہ ملیں گے، جہمیہ ملیں گے، کیا اور کئی ایسے قدریہ ملیں گے. تو یہ فرقے ہیں. ہم ہر ایک کو فرقے میں نہ ڈالیں. اگر کوئی اس کے خیالات جدا ہیں، جیسے کہ دیکھیے سعودیہ میں جائیں آپ مطالعہ کریں تو علماء کا بھی اختلاف ہے، تو وہ اس کو فرقے میں نہیں ڈالتے. فرقے میں کب ڈالا جائے گا تو سنیے بھی، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ہے مطلق من یشاء. یہ فارق جو فرقے باطل ہیں کیا کہتے ہیں؟ نہیں ایسا نہیں. اگر کوئی گناہ کرے تو اس کو سزا دینا اللہ پر واجب ہے. استغفر اللہ. وہ کہہ رہے ہیں، ایسا میں کہہ رہا ہوں جی. کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا نام کیا؟ فرقہ باطلہ. اور وہ یوں کہتے ہیں کہ اگر کوئی نیکی کرے گا اس کا صلہ دینا اللہ پر واجب ہے. غلط ہے. آپ اللہ پر کسی چیز کو واجب کیسے قرار دے رہے ہیں؟ آپ کتنی بھی نیکیاں کریں، کتنے بھی گناہ کریں، وہ جانتا ہے. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. وہ مطلق ہے، اس کو کسی کے ساتھ قید نہ کریں. یہ ہے فرق. اچھا، ابھی یہ میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں، میں بیان کر رہا ہوں، کس سے؟ قدرت اللہ کی. یہ میں نے ہاتھ اٹھایا، میرے بس کی بات ہے؟ نہیں. وہ کہتے ہیں نہیں میں اس کا مخلوق ہوں. استغفر اللہ. میں نے ہاتھ اٹھایا تو میں اس مخلوق کا خالق میں ہوں، میں نے اٹھایا. بھائی ہم نے تو اٹھایا مگر اللہ کی مشیت ہوئی تو نا. تو یہ آپ فرق میں جب پڑھیں گے مطالعہ، اس لیے لوگ پڑھتے نہیں، ان کے سمجھ میں نہیں آتا یہ واجب ہے اور کیا ہے. تو یہاں میں نے بتلا دیا کہ یہ کتابیں موجود ہیں، اور اب وہ جماعتیں نہیں ہیں لیکن عقائد ان کے موجود ہیں. ابھی دیکھو اکا دکا ہے، نہیں ایسا نہیں. ہمارے یہاں میرے خیال سے دلی میں مسجد ہے بہائیا کی، ایک بہائیا ایک فرقہ ہے بہائی. ہاں وہ ہم لوگوں کو چونکہ عادت ہو گئی نا بھائی، تو وہ بہائیا ہے جی. بھائی ایسا کچھ نام ہے جی. یہ موجود ہے اسرائیل میں، سب ان کا مرکز ہے ماشاءاللہ. چونکہ فرق میں شامل ہیں انہیں کوئی تکلیف نہیں، آرام سے اطمینان سے ان کی عجب وہ نظر آتی ہے کیفیت. بہرحال یہ میں نے مناسب سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کسی کی کوئی بھی قید نہیں لگائیں. اسی طریقے سے اللہ کی مثال نہ دیں لیس کمثلہ شیء جی نہیں، کیونکہ وہ ذاتی، وہ ذات، اس کی صفات، اس کا کلام آپ تشبیہ نہیں دے سکتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. اب سنیے، لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت
ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. اگر ہم کہیں گے کہ او اخطانا نہیں جی، او اخطأنا تا زبر حمزہ. اچھا میں جو کہہ رہا ہوں نا ہمارے یہاں الگ کہتے ہیں، ہمارے یہاں کہتے ہیں تا حمزہ زبر تا، ایسا کہتے ہیں. میں کچھ اور طریقے سے، اصل میں ہونا یہی چاہیے، پہلے تا کو پکڑے نا، تا، یا اردو میں کہیں تو ہی، لیکن صحیح کہیں تو ہی زبر حمزہ ایسا ہے، تو حمزہ زبر ایسا نہیں ہے. ہمارے یہاں کیسے پڑھاتے ہیں خیال رکھیں آپ، تو حمزہ زبر تا ایسا نہیں، حمزہ کہاں ہے، زبر کہاں ہے، حمزہ پر نہیں ہے، وہ ہجے میں فرق ہے، تو خیال رکھیں، غور کریں آپ. تو اخطأنا. اچھا اب یہاں پر تلاوت ابھی پوری نہیں ہے میرے خیال سے جی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، وسعها واو وسعها او نہیں وس، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. وقف کر سکتے ہیں علیحدہ علیحدہ. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. کسی کو اتنا تکلیف نہیں دی گئی اس کی طاقت سے زیادہ. یہ بھی اسی کا جواب ہے کہ ان تبدوہا و تخفوہا یحاسبکم بہ اللہ، کہ تم ظاہر کرو یا چھپاؤ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی بھی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی گئی. مطلب تمہارے دل میں کوئی خیال آ جائے تو اس پر گرفت نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے کیا نہیں، لیکن ہے کہ اس کو لمبا اس پر کیا اسی پر جمنا نہیں چاہیے. جیسے کہ کسی اجنبی پر نگاہ گئی ہٹا دیں. اب وہ تو اس سے تو پرہیز نہیں کر سکتے نا، یہ تو لازمی چیز ہے کہ آتے جاتے نظر جو ہے گر جاتی ہے تو اس کو ہٹا دیں اور اس کو احساس نہ کریں. اچھا اسی طریقے سے بچے ہیں، دیکھیے عورتیں ہیں، عورتوں پر جمعہ میں جانا واجب نہیں قرار دیا. اگر وہ جا سکتی ہے، کوئی محرم ہے تو جائے، نماز جمعہ ہو جائے گی، مگر اس پر واجب نہیں. کہتے ہیں نا لوگ واجب نہیں. نابینا ہے اس پر واجب نہیں. کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کے لے جانے والا ہے تو کوئی بڑے میاں ہیں ہمیشہ دادا کا ہاتھ پکڑ کے لے جاتے ہیں، نہیں تو واجب نہیں. اب لوگوں کے یہ سمجھ میں نہیں آتا واجب کیا اور فرض کیا ہے نا. کبھی آپ سے کوئی پوچھے گا واجب کیا اور فرض کیا، بہت بڑا فرق ہے. لوگ کہتے ہیں جمعہ کی نماز واجب ہے اور پھر نیت کیا کرتے ہیں، نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت، واجب کیا فرض کی؟ فرض کی. تو واجب کسے کہتے ہیں؟ واجب یعنی آپ جا سکتے ہیں، یعنی آپ گھر میں بیٹھے ہیں، کوئی آپ کو تکلیف نہیں، آپ پر واجب ہے ہاں جانا. ہاں آپ کو بخار ہے اور پانی لگنا، باہر جانا، ہوا باہر کی آپ کو لگے نقصان دہ، واجب نہیں ہے. دیکھیں نا فرق ہوا نا. تو عمل اس فرض کو اختیار کرنے کا آپ پر واجب ہے یا نہیں ہے. دیکھو رمضان کا روزہ فرض ہے، بچے پر فرض ہے، 3 سال کا بچہ نہیں. اب اس پر واجب کب ہوگا؟ جب وہ اس سن بلوغ کے قریب ہو جائے گا تو واجب ہوگا، مطلب فرض. تو یہ واجب فرق. اچھا حج میں اس سے علیحدہ ہے، وہ حج کی اصطلاح وہ الگ ہے. حج میں باقاعدہ انہوں نے چند چیزیں واجب قرار دی ہیں، مگر اصل میں واجب کو اس طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں. اب سنیے، لہا ما کسبت اور آگے اکتسبت، تا کا فرق ہے نا. لہا یعنی آپ کے حق میں، آپ کے لیے ثواب، ہمیشہ لہا آپ کے لیے جو آپ نے کمایا، اور آپ پر وبال جو آپ نے کمایا. تو فرق ہے تا کا. یہ کیوں؟ یوں بھی تو ہو سکتا تھا نا، لہا ما کسبت وعلیہا ما کسبت. تو کسب یکسب اور اکتسب فرق ہے دونوں میں، اس کو سمجھنا ہے. حالانکہ ہم بیان کر چکے ہیں پہلے، یاد ہوگا آپ لوگوں کو، لیکن پھر بھی دیکھیے کسب جو ہے نا بہت آسان ہے. ابھی ہم یہاں درس میں آئے، یہ کسب ہے. ابھی ہم نماز جمعہ انشاءاللہ پڑھیں گے، یہ کسب ہے.
لیکن اگر کوئی غلط کام کرنا ہے وہ کسب نہیں ہے، اس میں تھوڑی دقت ہوتی ہے اور ٹائم زیادہ جاتا ہے، سوچنا پڑتا ہے. تو جو چیز ایسی ہے گناہ کی اسے اکتسب. کوئی بھی انسان نیت کرے چلو یار آج فلاں جگہ جائیں گے، یہ کام کریں گے، تو کیا سوچتا ہے اپنے آپ کا بچاؤ لوگ نہ دیکھیں. تو یہ فرق ہے کس کا؟ باپ کا. کسب یکسب اور اکتسب یکتسب، یہ جاننا ہی بہت ضروری ہے. جب یہاں لکھا ہوا ہے کہ بھائی کسبت وہ گناہ، وہ علیہ اس پر وبال، جہاں علا ہے تو اس پر گناہ یا اس پر وبال، جو وہ کمائے. تو کیسے کماتا ہے گناہ کے کام؟ آسانی سے نہیں، تکلیف سے. ربنا لا تؤاخذنا، ہمارا مواخذہ نہ کر، یعنی پکڑ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر جائیں. تو بھول اور ہے، خطا اور ہے. یہ تو یہ کہ ٹھیک ہے ہم اردو میں اس کا ترجمہ بھول چوک، تو بھول اور ہے. بھول یعنی جیسے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں مغرب میں پہلا قاعدہ بھول گئے تو سجدہ سہو کریں. لیکن خطا کیا ہے؟ خطا بھول میں نہیں ہوتی، بھولنا اور چیز ہے. اور خطا یعنی انسان کام کر رہا ہے، لکھ رہا ہے، لکھتے لکھتے غلطی ہو گئی تو وہ بھولا نہیں ہے، غلطی ہو گئی. تو خطا اور نسیان، ان چیزوں کو ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نسیان بہت آسان ہے، بھول گئے. اور خطا جیسے کہ آپ شکار کر رہے ہیں ہرن کا، لیکن وہاں چرواہا بھی تھا، لگ گیا کہاں؟ چرواہے کو. اس کا نام کیا؟ بھول نہیں، خطا. اسی لیے نا ومن قتل متعمدن اور خطأن، تو وہاں پڑھیں گے آئے گا متعمدن بھی ہے، جان بوجھ کر ہے، اور خطأن بھی ہے. چونکہ دیکھیں گے بھائی اس نے تو اسے نہیں تیر مارا تھا، تو اب اس کا جو قصاص ہے وہ اس نوعیت پر نہیں ہے. اگر اس کا ہاتھ ٹوٹا ہے تو اس کا ہاتھ توڑا جائے نہیں، اگر مرا ہے تو اسے مارا جائے نہیں، تو اس کے لیے پھر دیت ہے. اور متعمدن کے لیے وہ اور چیز. تو یہ خیال رکھیں. اچھا ایک ہے خاطئ. آپ کو یاد ہوگا سورہ یوسف میں کیا کہا تھا ان کے بھائیوں نے؟ انا کنا خاطئین، ہم تو خطا کرنے والے. لیکن فرق ہے، انہوں نے جان بوجھ کر کیا تھا. انہوں نے کنویں میں ڈالا اور پھر کہا کہ اور کرتا جو ہے لے کر آئے تھے کون سا؟ خون میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ خون لگا کر. جی. اور بولے کیا؟ بھیڑیا کھا گیا. عقل و ذیب. باپ سمجھ گئے کہ دنیا میں اتنا شریف بھیڑیا کون سا ہے کہ جو کرتا نکالتا ہے اور پھر اسے کھاتا ہے. ایسا کوئی تو بھیڑیا ہے نہیں نا. بھیڑیا تو دبوچتا ہے، تو کرتا تو پھٹ جاتا ہے. تو وہ کھاتے کے معنی کیا؟ جان بوجھ کر. اتنا یاد رکھیں، نسینا بھولنا، خطا کیا اسے چوک کہیں گے اردو میں؟ چوک ہو جائے. اور کھاتے جان بوجھ کر. جی. ربنا ولا تحمل علینا اسرن بوجھ، ہم پر ایسا بوجھ نہ لگاؤ جیسے کہ پچھلی امتوں پر تھا. اب اس کے لیے حدیث تلاش نہ کریں، خود قرآن شریف کہہ رہا ہے کہ پچھلی امتوں پر بوجھ تھا. تو کیا بوجھ تھا؟ اس کے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ قصاص میں قصاص ہی تھا، دیت نہیں تھی. جی. یہ تو اللہ نے ہم پر کرم کیا کہ قصاص یعنی اسے پوچھا جائے گا وہ کیا چاہتا ہے، قصاص چاہتا ہے، دیت چاہتی ہے. لیکن پچھلی امتوں میں نہیں قصاص. اور بھی دیکھیں مزید اگر آپ ان کی کتابیں پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے کتنے ایسے چھوٹے چھوٹے جو گناہ سزا ہماری شریعت سے سخت تھی، اور بعض سزائیں تو ان کے کارناموں کی وجہ سے کر دی گئی تھی، جیسے کہ چربی وغیرہ. جی. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اس کی بھی مثال ہے. بھائی ایسا ہم سے نہ، ہمیں ایسا حکم نہ دو، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالو تو ہم ملنا جس کی ہمیں طاقت نہیں. اس کی مثال کیا دیں گے آپ؟ رمضان کے روزے ہوا تھا نا، شروع میں روزے رکھتے تھے نا، مغرب سے لے کر مغرب کے بعد جو کھا لیا وہ کھا لیا. اب اگر آنکھ لگ گئی بند، تو مغرب کے بعد کھانا کھاؤ، عشاء تک کھاؤ، وہ بھی آنکھ نہیں لگنی چاہیے، بہت مختصر وقت. عشاء کی نماز پڑھ لی تو ہمارے ساتھ کیسے ہے، کتنی سہولت ہے. فجر تلے، فجر سے لے کر سورج کی ٹکیا غائب ہونے تک یہ ہے. مالا طاقت ہے. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اللہ تین چیزیں، واعف معافی، واغفر مغفرت، وارحمنا تو اور چیزیں. دیکھیں معافی یعنی درگزر کرنا،
چلیے ہم نے کوئی گناہ کیے تو فرشتوں سے کہا کہ مت لکھو. وہ انسان کوئی گناہ کرتا ہے، کچھ کہتا ہے، گالی گلوچ، پھر جاتا ہے، اذان ہوئی اللہ اکبر، خلاص فرشتے مٹا دیتے ہیں. ہم بھی معاف کر سکتے ہیں، ہمارا بھی حق ہے، تو سوال ہی نہیں آتا. اللہ تعالیٰ بھی کئی گناہ معاف کر دیتے ہیں. وغفر لنا، یہ تو آپ جانتے ہیں، یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں. اور ورحمنا اور چیز ہے، اکرام اللہ تعالیٰ کی جانب سے، کہ معافی اور مغفرت، اور اس کے بعد سب سے بڑا درجہ کون سا؟ اکرام کا. اللہ تعالیٰ جسے رحمت آغوش میں لے لے، اس کا تو ہم کہتے ہیں نا اردو میں بیڑا پار ہو گیا. جی. انت مولانا، مولا کے معنی آپ جانتے ہیں، سردار، آقا، مالک. تو اللہ تعالیٰ مولا ہیں، اسی لیے کچھ لوگ اپنے سرداروں کو بھی مولا کہتے ہیں، اور غلاموں کو بھی مولا کہا جاتا ہے، مولا. اب یہ ایک لفظ ہے، وہ مفہوم غلط سمجھیں گے. مولا لوگ تو کہتے ہیں مولا علی، وہ نہیں. جیسے کہ حضرت علی کے جو غلام تھے تو وہ ان کے غلام، تو مولا غلام کو بھی کہا جاتا ہے، مگر وہ شیعہ لوگوں کا تو ان کا نظریہ اور رہتا ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین. جی، کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. اب کافر کون آئے؟ سب جو بھی اسلام کے دشمن ہیں وہ کافر ہیں. اس لیے کہ یہود ہوں چاہے نصارہ ہوں، رسول کو نہیں مانتے، وہ کافر ہیں. اس کے علاوہ مکہ اور بتوں کی پوجا کرنے وہ تو مشرک ہیں، لیکن چونکہ آخری رسول کو نہیں مانتے تو وہ بھی کافر ہیں. لیکن اصل وہ مشرک، اور مشرک کے بعد کافر، اور وہ مومن، اور ایمان کے بعد کافر. تو اس کو سمجھے. ابھی کے حالات کچھ عجب سے ہیں، ہر طرف دیکھو تو وہ مسلمانوں کو کیا ہے ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مگر یہی وہ دعا ہے، کس کی دعا قبول ہوگی ہم نہیں جانتے. دیکھو اللہ تعالیٰ کی تدبیر کیسی ہے، تو ہم تو یہی دعا کریں گے. یقیناً آپ چاہے کتنی سامنے بڑی طاقت ہو، مگر اللہ تعالیٰ کی تدبیر، مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. ترجمہ بھی ہم کرتے ہیں، ان کے لیے مکر کرتے ہیں، اللہ کے لیے تدبیر. دیکھیے کیسی تدبیر کہ ہم گمان بھی نہیں کر سکتے. تو اس وقت ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ خاص کر ہم لوگوں کے ساتھ تیرا کرم ہمیشہ رہے، اس لیے کہ تیری تدبیر اور ان کے مکر کو ان کے اوپر پلٹ دے. تیرے لیے بہت آسان ہے، ہم تو بے بس ہیں. اس دعا کے ساتھ آج کے اس درس کو ہم ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں پر رحم کا معاملہ فرمائے. خاص کر ہم لوگوں کے لیے جو مشکلات، جو ان کی بدنیتی ہے اور جو انہوں نے سوچا ہے، ان کی سوچ فکر کو ان کے اوپر اللہ تو الٹ دے برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اچھا ایک اعلان بھی سنیے. ابھی آپ کے سوالات کا مرحلہ ہے، مگر اس کے بعد اور رکیے گا، چونکہ ایک چھوٹی سی کلپ بنائیں گے انشاءاللہ، تمام حضرات اور خواتین کے لیے بھی بڑی مفید ہوگی. تو انتظار کیجیے گا. ابھی سوالات کا مرحلہ ہے جی، اس کے بعد جی یعنی سوالات کا مرحلہ ختم ہونے کے بعد ہم اس کو کلپ کو بند کر کے پھر دوسری کلپ شروع کریں گے. چھوٹے نہیں، اس سے فارغ ہوتے ہیں. جی جی چلیے. ہے کوئی سوال؟ آواز جا رہی؟ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دو تین سوال ہیں. ماشاء اللہ. میری الجھن کو دور کیجیے کہ جو آپ نے تشدید کے متعلق بتایا ہے کہ آپ نے کہا ہے، عمومی طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم وہ نام کو عقب کر جاتے ہیں، تو اگر ہم للہ پڑھتے ہیں تو صحیح للہ ہی نہیں، للہ ہی صحیح ہے. پڑھتے ہیں وہ دیکھیں، اگر تبارک اللہ
وجہ اللہ، من اللہ، آمن اللہ، اس کے اندر ہم ڈبل نہیں پڑھ رہے. تو یہ پلیز یہ کنفیوژن ہے، اس کو دور کیجیے گا کہ صحیح کیا ہے. ہاں ایک سوال ہے. بہت ہم لکھ لیتے ہیں یہاں پر. جی جی کہیے، جی کہیے. دوسرا سوال یہ ہے کہ ابھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ تم آپ یکسی کو تفو. ہم توہین، اچھا چلیے اس کو رہنے دیجیے، ابھی اس کو میں بعد میں دیکھتا ہوں. اچھا مغفرت والی بات جہاں پر آئی ہے، مغفرت اور سزا والی، جی جی یہ سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کا ہے. جی سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے، کسی چاہے بخشے کسی چاہے. ہم چونکہ ابھی آپ نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہوتے. ابھی شروع کے اندر جو بات ہو رہی تھی عامر لیاقت کے اوپر، اس کے اوپر ایک جملہ میں نے یہ بھی سنا کہ یہ منافق ہے اور یہ اس طرح سے بات ہے. جی کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ہمیں ایسے جج کرنا چاہیے. ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ اگر ہم کہتے ہیں کہ مغفرت اور ان چیزوں کا معاملہ، سزا کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، تو کیا ہم ایسے کوئی رائے دے سکتے ہیں اوپنلی اس طرح کہ بھئی وہ فلاں آدمی منافق ہے یا فلاں آدمی جہنمی ہے یا فلاں آدمی جنتی ہے؟ جی ہم نہیں ہوتے. یہ دوسرا سوال تھا. جی جی. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ یہود و نصارہ کا آپ نے بتایا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ وہ ان کی ضلالت کا کیا معاملہ تھا کہ وہ انتظار کرتے رہے اور ان کو یقین تھا اور وہ سب باتوں میں ان کو پورا یقین تھا کہ یہی رسول ہے، یہی پیغمبر ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جھٹلایا. تو یہ ان کی جو ہے نا وہ یعنی ان کے جو ہے نا ضلالت کا باعث ہوا. سوال یہ ہے کہ یہ یہود و نصارہ جو اس وقت تھے، اس یقین کو ہم آج کے یہود و نصارہ کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں؟ ایسا معاملہ نہیں ہے کیونکہ ان کو نہ یقین ہے، نہ ان کو کوئی انتظار کر رہے ہیں یہ لوگ. تو ہم ان یہود و نصارہ کا معاملہ آج کے یہود و نصارہ پہ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں؟ یہ تین سوال. جی دیکھیے، پہلا جو للہ ہے نا، اصل میں وہ دیکھیے اس کے پہلے واللہ ہے. دیکھیں آپ نے واللہ ہے نا، اور بیچ میں آمن باللہ ہے. تو تینوں میں فرق ہے. اصل میں للہ میں لیے، للہ میں لیے، اور باللہ میں لیے نہیں ہے. ایمان لایا اللہ پر، آمنت باللہ ہے نا، اور واللہ اور اللہ کی قسم. اور للہ میں لیے تو ایک لام بڑھ گیا نا. تو لیے کے لیے عربی میں کیا آتا ہے؟ لی یعنی لیے. اور آپ جو کہہ رہے ہیں نا جیسے باللہ میں لیے کا لام نہیں ہے، تو اس میں ایک لام بڑا ہوا ہے، سمجھے نا، لیے کا. اچھا پہلا. دوسرا کرشمہ دیکھیں، اللہ لکھیں. آپ کیا لکھیں گے؟ اللہ. الف کو ہٹا دیں، للہ ہو جاتا ہے. یہ دوسرا کرشمہ. تو آپ لام کو پکڑیں لیے، تو علیم نل للہ. اگر آپ بولیں گے علیم نل، تو لیے کا لام پکڑے نا، لیے کا لام. جی میرے خیال میں یہ ایک ہی کیس ہوگا اگر، کیونکہ عمومی طور پر ہم اخف کر دیتے دوسرے اگر آتے تو میرے خیال سے اس کے لیے ہم پھر بہتر یہی ہوگا کہ ہم بجائے ان کو الزام کرنے کے ہم الگ الگ ہی پڑھیں، للہ ہی پڑھیں. نہیں تو آپ الگ پڑھیں نا، مگر یہ کہ وہ گرامر بتا رہے ہیں تو عربوں نے بہت لحاظ رکھا ہے. چونکہ عرب قرآن نے جو لکھا ہے نا، وہ ایک ایک نقطے کو ملحوظ کیا. اصل میں اس کا ایک کیا رہتا ہے، عروج رہتا ہے نا، اس کا ایک جو درجہ ہوتا ہے وہ انہوں نے پورا کیا ہے. اور یہ چیز ہمارے یہاں پوری نہیں ہو سکی. بس باقی میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ ملا کر پڑھیں. دیکھیے میں کئی دفعہ آپ کو قراتیں بتاتا ہوں، مگر یہ کہتا ہوں کہ آپ نہ پڑھیں. تو آپ یوں ہی پڑھیں تعملون علیم. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں وہ مارک کرتے ہیں کہ یار یہ ڈبل تشدید کیوں آئی، تو کاٹ دیتے ہیں. یہ تو سمجھ گئے نا، یہ لام ہے للہ. اب یہ سمجھ میں آنے کے لیے تھوڑی سی محنت کرنا پڑے گی تو سمجھ میں آئے گا، اس کی کوئی بات نہیں. اچھا دوسرا جو سوال آیا ہے نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا عامر لیاقت نا، تو جہنمی تو ایسا کوئی کہتا نہیں ہے نا. نہیں وہ تو لیکن ہے کہ لوگ سوال کرتے ہیں تو آپ ان کو جواب دیں. اب چونکہ ان کے بارے میں جو ہے لوگ کر رہے ہیں گفتگو، تو جب ہمیں زندہ آدمی کے بارے میں گفتگو اس کے پیچھے کرنے کا حکم نہیں ہے تو مردے اکھاڑنے کا کہاں سے حکم ہوگا. اب یہ کہ جن کو معلوم نہیں ہے وہ پوچھتے ہیں کہ کیا، اب جیسے کہ یہ شخص ہمارے یہاں معروف نہیں ہے نا، کیا ہے. اب مجھ سے ایک صاحب نے سوال کیا، مجھے یاد ہے ایک، اب اس کا نام بھی یاد نہیں آ رہا ہے، نام کسی کا، وہ کوئی فلمی ہیرو تھا.
تو بولے اس کے لیے دعا کرنا چاہے. تو مجھے یہ نہیں بتایا کہ فلمی وہ ہیرو تھا وہ غیر مسلم تھا. اب وہ نام تو اسی طریقے سے عامر لیاقت جو ہے نا میرے نزدیک معروف نہیں کہ کون ہے یہ. تو سوال جو ہے کہ بھائی یہ تھا کون, لیکن کہ آپ اب مردے اکھاڑنے کی کسی کو اجازت نہیں. سمجھ رہے ہیں نا. اچھا اب سوال یہ آتا ہے کہ لوگ مجھے بھی نہیں سمجھ رہے ہیں کہ میں کہاں کا ہوں, تو مجھ سے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ بھائی اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. بھائی میں تو ان کو نہیں جانتا, صرف جھلک دیکھا ہوں, وہ بھی دیکھا ہوں کسی پروگرام میں بچوں کے جو نعت وغیرہ پڑھ رہی تھی, وہاں جج بنے ہوئے تھے بس, اور کچھ نہیں. تو سمجھ رہے ہیں نا. اب یہ تو اصول ہے کہ جب کسی کی غیبت کرنا منع ہے تو مردے اکھاڑنا کیوں. اچھا پھر منافقین مدینہ میں بھی تھے, نمازیں پڑھی گئی کہ نہیں. ہاں مجھ سے سوال ہوا تھا آپ کے یہاں سے کہ ان کے لیے دعا کرنا چاہے کہ نہیں, یہ سوال ہوا تھا. تو پہلے تو نام مجھے معلوم نہیں کہ مشہور نہیں تھا, تو میں نے کہا دیکھیے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ منافق تھا تو منافقین کی مدینہ میں نماز جنازہ پڑھی گئی اور یزید کی بھی نماز جنازہ پڑھی گئی, تو نماز جنازے میں دعا ہوتی ہے, تو دعا کرنے میں کیا حرج ہے. یہ ہم نے جواب دیا ان کو. بہرحال اس مسئلے کو نہ چھیڑیں, یہ بھی سیاسی ہے. دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہود و نصارہ, دیکھیے یہود و نصارہ نے جانا یعرفون کما یعرفون ابناءہم, صحیح ہے نا. تو یہ بھی جانتے ہیں, ایسا کیسا, ان کے پاس وہی عبارت ہے, اپنے باپ داداؤں کا عقیدہ ہے, اور انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ وہی رسول ہے. چونکہ مدینہ میں جب دو بھائی آئے تھے دیکھنے کے لیے آتے تھے نا لوگ, جہاں وہ کہاں جو مسجد قباء کہتے ہیں نا, تو وہاں چلتے آتے تھے اپنے محلوں سے, واپسی میں کیا خیال ہے تمہارا, تو وہ کہتے تھے کہ یہ وہی آدمی ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے, لیکن واللہ میں اس کی دشمنی میں کمی نہیں چھوڑوں گا. تو یہ چیز اپنے بچوں کو بتاتے تھے, تو یہ بھی جانتے ہیں, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں, اس کی مشیت ہے. اب آپ جو ہیں ابھی جائیں نہیں, ایک اور چیز پیش کرنے جا رہے ہیں, انتظار. میرا ایک سوال, ہاں کیجئے, کہیے. کہ نماز میں ہم لوگ کو سورہ فاتحہ کے بعد 3 آیت پڑھنی چاہیے. 3 آیتیں, ایک آیت, 3 آیت ضرور نہیں. ابھی 82 پڑھتے ہیں نا, میں وہی پوچھ رہا تھا 3 آیت کیوں پڑھیں گے. ربنا لا تؤاخذنا سے پڑھتے ہیں. ہاں ایک آیت بھی بس ہے. اچھا یہ ایک صفحہ کتنا لمبا ہے, ہاں, تو 3 آیت یہ کس نے, لوگوں نے, اماموں نے لکھا. اچھا وہاں یہ بھی لکھا ہے 3 آیتیں یا ایک آیت جو 3 کے برابر ہو. مگر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, فقرؤوا ما تیسر. اچھا اس لیے اگر آپ یہاں سے پڑھیں جو میں نے پڑھایا تو بھی کافی ہے. ربنا لا تؤاخذنا, ہاں آیت الکرسی نہیں, ایک آیت سے بھی کم ہو, یہ ربنا لا تؤاخذنا پڑھتے ہیں زیادہ. ہاں تو چلے گا. تو کس پر عمل ہوا, فقرؤوا ما تیسر, قرآن شریف کی آیت. اچھا ہاں تو وہ جو کہا ہے کس نے, لوگوں نے کہا ہے کہ لوگوں کی بات قیامت تک نہیں چلتی نا. اماموں نے کہا ہے کہ کم سے کم 3 آیتیں یا ایک آیت جو 3 کے برابر ہو. مگر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, مطلب انہوں نے ایک اندازہ کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقرؤوا ما تیسر. اب اگر آپ کو اوپر کی آیت یاد نہیں, اتنا ہی یاد ہے, یہ دعا ہی پڑھ لیں, نماز ہو جائے گی. اچھا سوال آ گیا نا سمجھ میں. دوسرا ایک کوشچن تھا کہ جو ربنا جب پڑھتے ہیں نا, جی, تو اس کے اندر یہ دعا ہے کہ ورحمنا انت مولانا, فانصرنا, اس کو ریپیٹ کرتے ہیں ورحمنا 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 انت مولانا. وہ ریپیٹ کرنے کا, ہاں سدیش بھی کرتے ہیں, وہ کوئی بات نہیں. مطلب جس آیت پر آپ کے بال کھڑے ہو جائیں, اس میں ہمارے کیا کہتے ہیں, رونگٹے کھڑے ہو جانا, ایسا کچھ کہتے ہیں. تو کوئی بات نہیں, 3 دفعے پڑھیں, کوئی مسئلہ نہیں. آپ کا تو ربط ہو گیا اللہ سے. جی